حضرات گرامی میں آپ کے سامنے تین ائمہ کا ایک ساتھ جو ہے وہ ایک زندگی کا ایک بلکہ اہم ترین جو پہلو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ایک ہمارے چوتھے امام، ایک ہمارے چھٹے امام، ایک ہمارے آٹھویں امام. کربلا کے واقعات کے بعد اچھا تینوں ایکسٹریمز ہیں. اچھا اس کے بعد بھی ایکسٹریمز تو ہیں، بہرحال 9ویں اور 10ویں امام کے اندر بھی ایک الگ ہی ایکسٹریمز ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں. لیکن میں ان تین اماموں کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. چوتھے امام سرکار کربلا کے واقعات کے عینی شاہد، یعنی ایک وہ امام کہ جس نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. دیکھیں حضرات گرامی، ساری باتیں ایک طرف، لیکن بہرحال دیکھنا اور ہے، سننا اور ہے. میں اکثر ہی سوچتا ہوں کہ سرکار امام سجاد کی اگر شجاعت پر بات کی جائے تو چوتھے امام کی شجاعت کے لیے اتنا کافی ہے کہ کربلا کے واقعات کے بعد وہ 34 سال تک زندہ رہے. کبھی غور کیجیے گا اس انداز سے، اگر چوتھے امام سرکار کی شہادت جو ہے وہ واقعات کربلا کے بعد اور مدینہ منورہ لوٹنے کے بعد 1-1.5 مہینے میں 2 مہینے میں ہو گئی ہوتی تو شاید مجھ جیسے اناڑی خطیب کے لیے بولنا بھی بڑا آسان ہوتا، مورخ کے لکھنا بھی آسان ہوتا، عام مومن کے لیے بھی کہنا آسان ہوتا کہ بابا کیسے ممکن تھا جس نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. جو ذمہ داری امامت تھی کہ کاروان کو لوٹانا ہے مدینہ منورہ تک، شہزادی زینب کبریٰ کو مدینہ منورہ تک پہنچا دینا ہے، تو اس کے بعد امام زندہ رہتے تو کیسے رہتے. بڑا آسان ہوتا میرے لیے کہنا، آپ کے لیے سننا، کسی بھی مورخ کے لیے لکھنا. لیکن چوتھے امام سرکار آپ دیکھیں 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا اور 95 ہجری 95 ہجرہ میں جا کر چوتھے امام کی شہادت ہوتی. اور اتنا طویل عرصہ امام نے قید حیات میں گزارا اور ظاہر سی بات ہے کہ مصلحت پروردگار بھی تھی کہ امام زندہ رہیں، لہٰذا امام نے ایک عجیب کام کیا ہے. ہم اس پر بات کریں گے کہ چوتھے امام نے کیا کام کیا اور چوتھے امام کی حیات یہ کتنی مشکل تاریخ ہے اور کتنے مشکل ایام ہیں. میں صرف ایک چونکہ مجھے رفتار سے بات کو آگے بڑھانا ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں صرف ایک اوپر سے آپ کے سامنے ایک زاویہ پیش کروں. اگر تاریخ اسلام میں پوچھا جائے کہ بتاؤ وہ کون سا دور ہے کہ جب مسجد النبوی میں مسلمانوں نے وہ ظلم ڈھایا کہ گھوڑے استبل کے مدینہ مسجد النبوی کو استبل کے طور پر استعمال کیا گیا. مدینہ منورہ کے جو ہے وہ سرحد پر مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں ہزاروں کی تعداد میں، جس میں بعض روایتوں کے مطابق 700 سے زیادہ حافظان قرآن کریم جامع شہادت نوش کرتے ہیں. مدینہ منورہ میں ہزاروں خواتین کی عصمت دری ہوتی ہے. کب ہوا؟ چوتھے امام کے دور میں. اتنا مشکل دور ہے چوتھے امام کا. اگر پوچھا جائے کہ بتاؤ تاریخ اسلام میں ایسا کب ہوا کہ مسلمانوں نے خانہ کعبہ کو منجنیق سے مسمار کر دیا، تو یہ دور بھی کسی اور کا دور نہیں، ہمارے چوتھے امام کا دور ہے. جب جو ہے وہ حجاج بن یوسف ثقفی نے عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کرنے کے لیے خانہ کعبہ پر باقاعدہ منجنیق برسایا اور خانہ کعبہ کو مسمار کر دی. اتنا مشکل دور چوتھے امام کا. اور اس چوتھے امام نے اس مشکل دور میں کیا کام کیا؟ ایک یہ سوال. چھٹے امام کے دور میں آ جائیے، اس اعتبار سے بظاہر آسانی کا دور کہ بنو امیہ کی حکومت ختم ہو رہی ہے، بنو عباس کی حکومت اسٹیبلش ہو رہی ہے، عالم اسلام پورا تتر بتر ہے، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہے. اور چھٹے امام اس دور میں کام کر رہے ہیں. وہ کیا کام؟ اور اس کے بعد آٹھویں امام تک آتے آتے کہاں ایک طرف اتنا مصیبت کا دور کہ مدینہ منورہ میں جو ہے وہ مسجد میں گھوڑے باندھے جا رہے ہیں، استبل کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں، اور 3 دن تک وہ گھوڑے وہیں پر ساری غلاظت گندگی کر رہے ہیں اور مسجد نبوی میں نماز تو دور کی بات. اور کہاں آٹھویں امام کے دور میں ایک بالکل اپوزٹ ایکسٹریم آتا ہے، اس لیول کا ایکسٹریم آتا ہے کہ مامون الرشید جیسا ظالم عباسی حکمران آٹھویں امام کو بلا کر کہتا ہے کہ مولا آپ جو ہے وہ اقتدار سنبھالیں، تخت خلافت سنبھالیں. چونکہ مجھے آج بہرحال آٹھویں امام کے حوالے سے کچھ بات کرنا ہے تو میں ظاہر سی بات ہے ساری سیرت اس وقت پیش کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. ہمیں بہرحال کربلا کا تذکرہ کرنا ہے. مجھے چاہتا ہوں کہ کسی اعتبار سے بھی کربلا کو لنک ہو، تو ہم کربلا کو لنک کرنے کے لیے آٹھویں امام کی حیات طیبہ کا وہ پہلو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں جو انتہائی اہم ہے اور جس پہ غور کرنا ضروری ہے. کہ آٹھویں امام کو بلا کر کہتے ہیں کہ مولا آپ اگر اقتدار سنبھال لیں. اب یہ خود ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ کیوں مامون الرشید نے آٹھویں امام کو سرکار کو مدینہ منورہ سے خراسان میں بلا کر کہا کہ آپ اقتدار سنبھالیں. اتنا صرف ایک چھوٹا سا آپ ایک خاکہ اپنے ذہن میں بنا لیں کہ ہارون الرشید کی ایک بیوی ہے جس کا تعلق ایران سے ہے، ملکہ زبیدہ، اور اس ایرانی بیوی کے بیٹے کا نام ہے مامون، اور جو عربی بیوی ہے اس کے بیٹے کا نام ہے امین. یہ دونوں اس کے بیٹے امین اور مامون. اور ہارون الرشید نے اپنی زندگی میں پوری مملکت اسلامی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. سارے عربی علاقے جو ہے وہ امین کو دے دیے، سارے عجمی علاقے مامون کو دے دیے.
یہ زبیدہ وہی ہے جس نے ہارون رشید کے ہوتے ہوئے بہلول دانا سے جنت خریدی تھی، اور جو اشعار میں آپ سنتے ہیں کہ بہلول نے جنت بیچی، تو وہ جناب زبیدہ کو بیچی تھی، اور بڑی مومنہ تھی، اس کے دل میں محبت تھی، عقیدت تھی اہل بیت اطہار کی، جانتی تھی کہ یہ بہلول جو ہے وہ دیوانہ نہیں ہے، یہ آل محمد کا دیوانہ ہے۔ عام دیوانے جنت نہیں بیچ سکتے، آل محمد کا دیوانہ جب چاہے جنت بیچ سکتا ہے، وہ جانتی تھی۔ لہذا اب جب مامون نے اپنے سگے بھائی امیر کو قتل کر دیا، تو ایک تو ایرانی ماں کا بیٹا، اوپر سے ایرانی اقتدار اس کے ہاتھ میں تھا، تو عجم کے مقابلے میں عرب سارا کھڑا ہو گیا، اور ہارون کے بیٹا اور ہارون کے مثلاً بیوی، وہ سارے قبائل۔ تو ایک طرف سے یہ الغار تھی کہ تم نے اہل بیت اطہار پر ظلم ڈھایا، تم بنی عباس و بنو امیہ کو تم نے جو ہے وہ یہ کہہ کر تخت خلافت پر قبضہ کیا کہ ہمیں فاطمیون کو تخت خلافت دلانا ہے، اور تم نے جو ہے ان کے اقتدار پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد جب عرب والا معاملہ بھی آ گیا، اب مامون کی مجبوری تھی کہ کوئی ایسا فیس سامنے آئے جو عرب بھی ہو، جو فاطمی بھی ہو، اور آٹھویں امام رضا سرکار کے علاوہ کوئی ایسا فیس سامنے تھا نہیں جو دونوں بغاوتوں کو کچل سکے، لہذا آٹھویں امام کو سامنے لایا گیا۔ آٹھویں امام نے انکار کیا، فرمایا کہ مامون مجھے اتنا بتا دیں، جو اقتدار تو مجھے دے رہا ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے تیرے پاس؟ اگر وہ خدا کا دیا ہوا ہے تو تجھے کسی اور کو دینے کا اختیار نہیں ہے، اگر عوام کا دیا ہوا ہے تو مجھے لینے کا اختیار نہیں ہے۔ یعنی وہ اس اقتدار کو لے کر کیا کرے جسے پروردگار عالم نے پوری کائنات کا اختیار دیا ہوا۔ اب آپ غور فرمانے، ایک وہ والا مشکل ترین ایکسٹریم کہ جہاں صرف مصائب ہے چوتھے امام کا سرکار، اور بدترین مظالم ائمہ طاہرین پر چوتھے امام پر بطور خاص، یعنی بابا کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد مشکل ترین دور سے چوتھے امام گزر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کو منجنیق سے مسمار کیا جا رہا ہے، مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ گھوڑے باندھے جا رہے ہیں مسجد کے اندر، امیر مختار کا قیام ادھر سے ہوتا ہے، تو ادھر پوری امت مسلمہ ڈسٹرب ہے، اور موقع کی تلاش میں کہ کوئی موقع ملا چوتھے امام کو شہید کر دیا جائے، اتنے سخت حالات۔ چھٹے امام کے دور میں بالکل لاپرواہ، آٹھویں امام کے دور میں باقاعدہ اقتدار ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، اور آٹھویں امام نے فرمایا نہیں میں اقتدار نہیں لوں گا، تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کم از کم اتنا کریں کہ ولی عہد بنے۔ اب ان تینوں لیولز میں آ کر ان تینوں اماموں کا ایک ہی کردار ہمارے سامنے آتا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ویسے تو ہر امام نے اپنے اعتبار سے سارے کام کیے، لیکن دو انتہائی اہم کام ہیں جو ان تینوں اماموں نے کیے۔ پہلا کام یہ کیا ان تینوں اماموں نے کہ مشکل ترین حالات میں بھی علم کے پروموشن کو نہیں چھوڑا۔ اچھا، جو زیادہ اہم کام کیا وہ سرکار سید الشہداء کے حوالے سے، اس کو میں چونکہ مسائل سے لنک کرنا ہے لہٰذا اس کو میں سیکنڈ نمبر پہ رکھ رہا ہوں، ورنہ اصولاً فرسٹ نمبر اس کا، اور جو سیکنڈ نمبر اس کو پہلے لا رہا ہوں تاکہ جو ہے مجلس کی ترتیب مینٹین ہو جائے۔ تو جو دوسرا اہم ترین کام کیا وہ یہ کیا کہ علم کے پروموشن کو نہیں روکا۔ آپ ذرا غور کیجئے زن گرامی، ہم آج یہ جانتے ہیں کہ ہماری فقہ جعفری ہے، کہا جاتا ہے نا ہمارا مذہب جعفری ہے، ہماری فقہ جعفری، لیکن ہم غور کریں تو ہم سب جانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری فقہ جعفری نہیں ہے، ہماری فقہ محمدی ہے، ہماری فقہ علوی ہے، ہماری فقہ حسنی ہے، ہماری فقہ حسینی ہے، ہماری فقہ عابدی ہے، فقہ باقری ہے، فقہ جعفری، سب کچھ ہے، صرف فقہ جعفری نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم کا دیا وہ دین ہمارے پاس ہے۔ کیوں چھٹے امام سے منسوب کر دیا گیا؟ اس لیے کہ ہزاروں کی تعداد میں روایات چھٹے امام سرکار کے پاس سے ہمارے پاس آئیں، دین کے حلال و حرام کو بتانے کے لیے، عقائد کی اصلاح کے لیے، اور ہر مقام پر۔ لیکن وہ چھٹے امام سرکار کہ جن کے زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں شاگردوں کی تربیت ہو رہی ہے، اگر آپ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں اور تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو وہ لفظ جو کتابوں نے استعمال کیا ہے، اگر میں اس کا بالکل پراپر ترجمہ کروں، اگر وہی والا ورڈ استعمال کروں گا تو مجھے پتا ہے کہ بات کی اہمیت کم ہو جائے گی، حالانکہ کم نہیں ہونی چاہیے، لیکن جس مائنڈ سیٹ میں ہم رہتے ہیں شاید اس کی اہمیت کم ہو جائے۔ کتابوں نے ورڈ استعمال کیا مدرسہ، اور لفظ مدرسہ جب آتا ہے تو فوراً ہمارا جو اپنا مائنڈ سیٹ ہے ہم کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، لہٰذا آج کے دور میں اس کا بالکل صحیح ترجمہ کر رہا ہوں کہ وہ یونیورسٹی، کہ جس یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ کہیں، چانسلر کہیں، وائس چانسلر کہیں، واٹ ایور آپ کہیں، اس لیے کہ ہمارے اعتبار سے امام کے پاس ہر طرح کے اقتدار اعلیٰ ہے، لیکن آج کل کے دور کے نارمس کو سمجھنے کے لیے جس یونیورسٹی کو چلانے والی ہستی کا نام چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اگر آپ تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھنے والے امام کا نام علی بن الحسین زین العابدین ہے۔ ان مشکل ترین حالات میں چوتھے امام نے بنیاد رکھی،
اور صرف حلال و حرام کا علم ہے. چوتھے امام سرکار نے ہر علم پہنچایا. اچھا چوتھے امام کا جو مجموعہ ہمارے سامنے آیا وہ صحیفہ سجادہ کی صورت میں سامنے آیا. صحیفہ سجادہ کو اٹھا کر دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحیفہ سجادیہ بظاہر کتاب دعاؤں کا مجموعہ ہے، لیکن صرف دعاؤں کا مجموعہ نہیں ہے. صحیفہ سجادیہ میں دعاؤں کے انداز میں یہ چوتھے امام کا خاص انداز ہے کہ انہوں نے دعاؤں کے انداز میں توحید بھی سکھائی، نبوت بھی سکھائی، عدل الہی بھی سکھایا، قیامت بھی سکھائی، اخلاق بھی سکھایا، ادب بھی سکھایا، ماں باپ کی ذمہ داریاں سکھائی، پڑوسیوں کی ذمہ داریاں سکھائی، اولاد کی ذمہ داریاں سکھائی، حاکم کی ذمہ داریاں سکھائی، رعایا کی ذمہ داریاں سکھائی، مالداروں کی ذمہ داریاں سکھائی، غریبوں کی ذمہ داریاں سکھائی. ہر ایک کو بتایا تمہاری ذمہ داری کیا ہے، لیکن الفاظ دعاؤں کے استعمال کیے. مثال کے طور پر کبھی کہا پالنے والے ماں باپ کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، بتا دے تمہاری ذمہ داری یہ ہے. غریبوں کو اپنے مال پر مغرور ہونے سے بچا، غریبوں کو مالداروں کو اپنے مال پر غریب ہونے سے بچا، غریبوں کو توکل کی توفیق عنایت فرما. یہ سارے کے سارے الفاظ اگر آپ غور کریں گے جو امام جس انداز سے دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ سارے میسیجز دے رہے ہیں کہ تمہیں کس انداز سے زندگی گزارنی ہے. توحید کو ڈسکس کیا امام نے، نبوت کو ڈسکس کیا. چھٹے امام سرکار کے پاس آتے، دنیا بھری ہوئی ہے، دنیا جانتی ہے کہ صرف حلال و حرام کا علم نہیں سکھایا چھٹے امام نے، ہر طرح کے علم پر امام نے ڈسکس کیا. اور پھر آ جائیے آٹھویں امام سرکار کے پاس. آپ آٹھویں امام کے حیدر طیبہ کو دیکھیں، جب میرے مولا خراسان پہنچے تو اس کے بعد بڑے سے بڑے سائنٹسٹ، فلاسفرز، ڈاکٹرز، لائرز آتے رہے امام کے دربار میں، امام کی خدمت میں، مامون کے دربار میں، اور امام ان کے ساتھ ڈسکس کرتے رہے، اور جن گتھیوں کو بڑے بڑے علماء نہیں سلجھا پائے تھے سلجھایا. یعنی ان تینوں امام نے اپنے اپنے دور میں جو بالکل مختلف حالات ایک ہی پیغام دیا کہ دیکھو اگر ہمارے ماننے والے ہو، علم کے پروموشن میں کہیں پر بھی مسٹیک مت کرنا، تمہاری فتح کا دار و مدار تمہارے صاحب علم ہونے پر ہے. مجھے نہیں پتا یہ میسج میں آج مناسب مجلس میں مناسب تھا نہیں تھا، دینا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے زانی گرامی. آج ہم کو زمانے کے امام کی ظہور کے لیے راہیں ہموار کرنی ہے. کیا کرنا ہے راہیں ہموار کرنے کے لیے؟ خدا کی قسم امام زمانہ کی ظہور کی راہیں ہموار کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ طریقہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں دنیا کو چلانے کے لیے بڑی سے بڑی پوسٹ اگر کریٹ ہوتی ہے، اہل بیت اطہار کے ماننے والے کے علاوہ کوئی اس پوسٹ کے لیے کوالیفائی نہیں کرنا چاہیے. آپ چاہے آئی ایم ایف کی بات کریں، آئی ایم ایف کے پریزیڈنٹ کی بات ہو رہی، مثال کے طور پر کوئی نہ کوئی تو ہے نا پریزیڈنٹ، کوئی اہل بیت اطہار کے ماننے کے والے کے علاوہ کوالیفائی نہ کرتا ہو اس کے لیے. ورلڈ بینک کی ہم بات کرتے ہیں نا، نہیں ہونا چاہیے کوئی فرد جو ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کے لیے کوالیفائی کرے سوائے اس کے کہ وہ اہل بیت اطہار کا ماننے والا ہو. یہ میں اور آپ آج پلان کریں گے تو 20 سال بعد کر پائیں گے. میں نہیں کر رہا ہوں دل میں کر ڈالیں. اگر واقعا نعرے لگانے سے ہوتا ہے، میں منع نہیں کرتا، بعض اوقات فرسٹ ایڈ ضروری ہوتا ایمرجنسی میں. جو آپ مثال کے طور پر جو ہے وہ مداوع کرتے ہیں وہ ضروری ہوتا ہے، اس میں انکار نہیں ہے. دھرنا بعض اوقات ضروری ہے، بعض اوقات نعرہ ضروری ہے، بعض اوقات پیمفلیٹ ضروری ہے، سب کچھ. لیکن لانگ ٹرم اگر پلان کرنا ہے ہم کو، واقعاً امام کے ظہور کی رائے ہموار کرنی ہے، یاد رکھیے گا زن گرامی وہ نعروں سے نہیں ہونے والا، کبھی بھی نہیں ہوا، نہ ہوا ہے، نہ ہو سکا ہے، نہ ہونے والا ہے. اگر ہمیں لانگ ٹرم کام کرنا ہے، we need to promote the education amongst Shias. اور یہ میرے آپ کی ذمہ داری ہے. ہم سب سے پہلے ہی ذمہ داری لیں کہ ہمیں خود اس مقام تک پہنچنا ہے. اور اگر کسی وجہ سے ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں، کسی ایک بچے کا ہاتھ ہم نے تھامنا ہے. خدا نے ہمیں نوازا ہے، پروردگار نے ہمیں دولت دی ہے اور ہمیں سوچ دی ہے، ایک بچے کو لے اس مقام پر پہنچائے کہ پھر اس بچے کو کوئی بیٹ نہ کر سکے، اور اس بچے کی ایجوکیشن اس لیے نہ روکے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں تھا. ضروری نہیں کہ مجھے آگے بتائیں کہ مولانا ہم نے فلاں بچے کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے. آپ 2 بچوں کا ہاتھ تھام سکتے، 2 بچوں کا ہاتھ تھامیں، 3 کا ہاتھ تھام سکتے، 3 کا ہاتھ تھامیں. اس وقت اگر ضرورت ہے، یہودیت نے تباہی کے آخری دہانے پر پہنچنے کے بعد جس بنیاد پر دوبارہ ساری کائنات پر اقتدار حاصل کیا ہے، اسے وہ صرف علم. محنت کرنا پڑتی ہے اس کے لیے زانی گرامی، سرمایہ لگانا پڑتا ہے. ایک بات بس میں نے گفتگو کو مکمل کیا. اور دوسری بات، اس علم کے بعد ڈر سب سے بڑا یہ لگتا ہے کہ جب علم آنے لگتا ہے ظاہری اعتبار سے تو انسان اہل بیت سے دور ہوتا جاتا ہے. چوتھے امام نے بھی یہی کام کیا، چھٹے امام نے بھی یہی کام کیا، آٹھویں امام سرکار نے بھی یہی کام کیا کہ پوری امت تشیع کو، امت مومنہ کو کربلا کے ساتھ جوڑ کے رکھا، اور اس انداز سے جوڑ کے رکھا کہ جس انداز سے جوڑنے کو آج کا انٹلیکچوئل شیعہ بعض اوقات بڑی آسانی سے ریجیکٹ کر رہا ہے. میں بہت ہی
حساس مرحلے پر آ کے بات کر رہا ہوں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس انداز سے جوڑے رکھا کہ جس انداز کو آج اہل بیت کا ماننے والا، جو انٹلیکچوئل ماننے والا ہے، جو ڈگری ہولڈر ماننے والا ہے، وہ کہتا صاحب رسمی عزاداری کیا ہوتی ہے؟ ہم رسمی عزاداری نہیں کریں گے، کوئی فائدہ نہیں، عزاداری وہ کرو جس کا کوئی فائدہ ہو۔ اہل بیت اطہار نے اس عزاداری سے جوڑ کے رکھا جو خالصتاً رسمی عزاداری تھی، خالصتاً رسمی عزاداری۔ کسی ایک جگہ مجھے ایک روایت بتا دیجئے جہاں چوتھے امام سرکار نے ذاکر کو بٹھایا ہو اور کہا ہو کہ ایک مصائب پڑھنے سے پہلے ذرا میرے بابا کا مقصد بیان کرنا کہ میرے بابا نے جان کیوں تھی۔ کوئی ایک مجلس بتا دیجئے مجھے، کوئی ایک قصید روایت ایسی بتا دیجئے کہ چھٹے امام سرکار کے پاس کوئی آیا اور اس امام نے کہا کہ تو مجلس پڑھ، تو مصائب پڑھ میرے بابا کے، لیکن ذرا بتانا کہ میرے بابا نے جان کس لیے دی۔ رسمی عزاداری۔ یہ شخص آیا چھٹے امام کی خدمت میں، روایت موجود ہے، بحال کے اندر موجود ہے اور بہت ساری اہم کتابوں کے اندر موجود ہے۔ امام نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تو اشعار پڑھتا ہے اپنے محلے میں، لوگوں کو میرے بابا کی جد کے مصائب سناتے ہیں۔ کہنے مولا ہاں۔ امام نے فرمایا ذرا مصائب پڑھ میرے سامنے۔ اب امام سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے جو عربی کے اشعار پڑھ رہا تھا، وہ جو مرثیہ ہے جو بھی نوحہ تھا، اس نے بڑے ادب سے امام کے سامنے پڑھنا شروع کیا۔ امام نے فرمایا ایسے مت پڑھا، تم جو اپنے گاؤں دیہات میں جو پڑھتے ہو نا لے میں اور تھوڑا سا آواز بنا کر اور چلا کر اور نوحے کی آواز میں، کہنے کا مولا مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا، کہنے میں سننا چاہتا ہوں تو ویسے ہی پڑھا۔ وہ کہتا ہے میں نے ٹھیک ہے، امام کا حکم تھا، ادب یہی کہ اطاعت کی جائے، میں نے اسی انداز سے جس طرح اپنے گاؤں دیہات میں مصائب پڑھتا تھا میں نے پڑھنا شروع کیے۔ کہتے ہیں میرے مولا ایک مرتبہ آنسو بہانا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم چند لمحے گزرے، پردے کے پیچھے سے مستورات کے رونے کی آواز آ رہی۔ اہل بیت اطہار، انہیں مدینہ والوں کی آپ جا کے تاریخ کو دیکھیں، عجیب جملے نظر آتے ہیں۔ مدینہ والے کہتے ہیں 11 مہینے کا چاند دیکھتے تھے، محرم کے مہینے کا چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ کیوں ضرورت نہیں پڑتی تھی؟ اس لیے کہ جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو امام صادق کے گھرانے سے رونے کی اتنی آواز بلند ہوتی تھی، امام کی گریے کی آواز سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا محرم کا چاند نظر آ گیا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، 8ویں امام سرکار۔ عزیزان گرامی، آپ کبھی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، یہ میں تجزیاتی مطالعہ تک میں سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی چھوٹی سی کتاب کو اٹھائیں، بڑی کتاب کو اٹھائیں جس میں اہل بیت اطہار کی طرف سے امام حسین پر گریہ کرنے کے موضوع پر روایات موجود ہوں، آپ کو نظر آئے گا اکثر روایات یا چوتھے امام کی نظر آئیں گی، یا چھٹے امام کی نظر آئیں گی، یا 8ویں امام سرکار کی نظر آئیں گی۔ ظاہر اعتبار سے اقتدار تھا، لہذا 8ویں نے قدم قدم پر بیان فرمایا رحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحم کرو اس انسان پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، ہماری ولایت کی باتیں کرتا ہے مجلس میں بیٹھ کر، خالصتاً کہ کچھ نہیں کرو، بیٹھ کر ولایت کی باتیں کرو۔ ایسے لیکن ابھی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں مسائل پڑھوں گا، میں بھی مسائل نہیں پڑھ رہا، ابھی مسائل پڑھوں گا، یقیناً پڑھوں گا، اور کربلا میں مسائل نہیں پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ آئے اسی لیے اب تو دعا کرتے ہیں تک میں خدایا ہمیں توفیق دے، ہم مولا عباس کے حرم کے پاس جائیں، مولا حسین کے حرم کے پاس جائیں، وہاں بیٹھ کر حسین کرے، تو آج تو خدا نے دعا سن لی ہے، میں پڑھوں گا۔ لیکن عزیزان گرامی آپ غور کیجئے، چوتھے امام سرکار نے رسمی عزاداری کو زندہ کیا۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، جب رسم بنتی ہے تو زندہ رہ جاتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے، میں نے پچھلا اور بھی کہا تھا، آپ عزیزان کے سامنے درس کر رہا ہوں کہ خدا را وہ افراد، یعنی وہ اسٹوڈنٹس جو اس وقت یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، اس وقت میں کیریئر کاؤنسلنگ نہیں کر رہا ہوں، نہ کیریئر گائیڈنس کے لیے میں یہاں پر بیٹھا ہوں، لیکن مجلس اعضاء کی ذمہ داری سمجھ کر ایک جملہ ضرور کہہ رہا ہوں، اور میں نے اب تک کسی کو نہیں دیکھا کہ اس فیلڈ میں کام کرے۔ وہ افراد جو سوشیولوجی پڑھتے ہیں، جو سوشل سائنسز کو پڑھتے ہیں، خدا را سوشیولوجی کے اندر اس ٹاپک پہ کوئی ریسرچ کرے اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کہ جب کسی بھی ایونٹ کو رسم کے ساتھ بنا دیا جاتا ہے تو وہ ایونٹ زندہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے پیچھے کوسچن مارکس ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو جھوٹے ایونٹس ہیں، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ جملہ عرض کر رہا ہوں، اور صرف کچھ دیر کے لیے عوام الناس سے ہٹ کر انٹلیکچوئلز کے لیے میں کچھ جو ہے وہ فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں، دو چار جملے میرے برداشت کر لیجیے گا، پلیز درگزر کیجیے گا، مسائل پہ آ جاؤں گا۔ جہاں جھوٹے ایونٹس ہیں، کوئی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے، لیکن اس کو بھی اگر رسم سے ملا دیا جاتا ہے تو کوسچن مارکس ختم ہو جاتے ہیں،
پڑھے لکھا انسان بھی اس کو سپورٹ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے جھوٹی سچی دلیل لے کر آ جاتا ہے. آپ مثال کے طور پر کرسمس کے موقع پر وہ جو ایک بڈھا بابا آتا ہے، کیا نام ہے اس کا، سینٹا کلاس پوری کرسچن ورلڈ جانتا ہے کہ there is nothing like Santa Claus in the world. لیکن وائٹ ہاؤس کے اندر بھی آپ کو سانتا کلاس کا تصور نظر آئے گا، غریب سے غریب کرسچن کے گھر بھی سانتا کلاس کا تصور نظر آئے گا، مالدار سے مالدار کے گھر پر بھی، پڑھے لکھے سے پڑھے لکھے انسان کے گھر پر بھی، جاہل سے جاہل کے گھر پر بھی. پڑھے لکھے سے بھی کہو کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے ایسا کچھ نہیں، کہا ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے بچے کے دل میں محبت پیدا ہو رہی ہے تو کیا ہے، رات کو جب بچہ آخر میں تھک کے سو جائے گا، جب تک وہ نہیں سوتا انتظار کرتے، جب وہ سو جاتا ہے پھر اس کے تکیے کے پاس کوئی گفٹ رکھ دیتے ہیں، بیٹا تم جاگتے رہے لیکن آخر میں تمہاری آنکھ لگ گئی، سینٹا کلاس اسی وقت آ کے تمہارا گفٹ رکھ کے گیا. جھوٹ، 100% جھوٹ ہے کہ نہیں ہے، مجھے ایمانداری سے بتائیے. پڑھے لکھے افراد میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہیلووین کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے کدو پال رہے ہیں اپنے گھروں کے باہر رکھے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہے. عجیب بات ہے، ہم جب پڑھے لکھے بنتے ہیں تو ہم کو کدوؤں کی سمجھ میں آتی ہے، سوئیوں کی سمجھ میں نہیں آتی. عزیزان گرامی یاد رکھیے، جہاں پر بھی رسمیں آ جاتی ہیں وہ واقعات زندہ رہ جاتے ہیں، جھوٹے واقعات زندہ رہ جاتے ہیں. ہمارے پاس تو حسین بن علی جیسی سچائی موجود ہے. خدا نے اس رسمی عزاداری کو زندہ رکھیے. میں یہ نہیں کہتا کہ مولا حسین کے فضائل کے ساتھ تعلیمات حسین بن علی کو بیان نہ کیا جائے، ضرور بیان کیا جائے. ہم کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے تو وہی تو بات کر رہے ہیں، لیکن خدا نے اس رسمی عزاداری کو زندہ رکھیں. چوتھے امام نے رسمی عزاداری کو زندہ رکھا، آٹھویں امام نے رسمی عزاداری کو زندہ رکھا، چھٹے امام نے رسمی عزاداری کو زندہ رکھا. رسمی عزا کرو، میرے بابا کے مسائل پڑھو، بس دیٹ سے ختم ہو گئی بات. 1 پوائنٹ ایجنڈا، مسائل پڑھو. زہری جیسا امام زہری، اس کا تعلق چوتھے امام سے یوں ہے کہ بڑا محب ہے، اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہے، اہل سنت کی فقہ امام ہے، اس کا ایک خاص انداز ہے. لیکن چوتھے امام کا بڑا احسان تھا، ہسٹری کو جا کر پڑھیے، ایک بہت بڑا احسان. ایک ایسے وقت میں آ گیا تھا کہ زہری جیتے جی خودکشی کرنے کو تیار ہو گیا تھا، اینڈ امام زین العابدین واز دا پرسن کہ جس نے اس کو نکالا. صلوات پڑھے محمد. اور اس کے بعد سے عاشق تھا چوتھے امام کا، عجیب عشق رکھتا تھا چوتھے امام سے. گھر میں شادی تھی، چوتھے امام سرکار کی خدمت میں آیا، آگر کہتے ہیں مولا میرے گھر میں میرے بیٹی کی شادی ہے، میرا دل چاہتا ہے تشریف لائیں. امام نے کہا زہری تم کیسی بات کرتے ہو، میں کربلا کو دیکھ کر آیا ہوں. جس نے کربلا دیکھی ہو کسی جوان کی شادی میں کیسے شرکت کرے. ختم ہو گئی بات. یعنی شاید میرے مولا چوتھے امام فرمانا چاہتے ہو زہری جس نے اکبر کے کلیجے میں برچی کا پھل دیکھا. یہ کیا ہے؟ زہری امام سے محبت کرتا تھا، کہنے لگا پہلے چھوڑ کے ساری بات، مجھے اتنا بتائیے، مجھے چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، میں کیا کروں میرے گھر تشریف لائیں. بات ہی ختم کرتی نہیں میرے بیٹے کی شادی بھول جائیں. امام نے کہا زہری اس میں بھی بہت آسان سی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی بات تو نہیں ہے. تو چاہتا ہے میں تیرے گھر پر آؤں، تو ایک کام کر، میرے بابا کے مصائب سنانے کا اہتمام کر، تجھے بلانا نہیں پڑے گا. زہری نے انتظام کر دیا، اعلان کر دیا مدینہ میں کہ میرے گھر مصائب پڑے جائیں گے، سرکار سید الشہداء کے مصائب ہوں گے. اور واقعاً ایسا ہوا کہ جب مجلس کا اہتمام ہوا، جب سب آگے ذاکر پڑھنے کے لیے، تو اسے دل چاہ کے جاؤ مولا کو بلا کر آؤ. دیکھا کہ امام سامنے سے آ رہے ہیں. میں نے پڑھا جملہ کے سامنے مصائب پڑھنے میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں، رسم اداری کو زندہ کی. اور چوتھے امام نے اپنے عمل سے بتایا. جب مصائب پڑھے جانے لگے اور جب کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا، زہری نے دیکھا آخر میں امام نہیں اپنے مقام پر، دیکھا اس مقام پر بیٹھے جا عزاداروں نے جوتیاں اتار کے رکھی. تڑپ گیا، پریشان ہو کر آیا، کی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی. امام کو ہوش میں لایا گیا. فرمایا زہری جب میرے بابا کے مصائب پڑھے جا رہے تھے، میری دادی فاطمہ زہرا اس مقام پر نہ تھی. میں نے علماء سے سنا ہے میری دادی اپنے بالوں کو کھول کر زیر سماعتوں میں دعا دے رہی تھی، تم میرے اجڑے گھر کا ماتم کرتے ہو، خدا تمہارے گھروں کو آباد. ایسا نہیں کہ میں آؤں گا مصائب پر، یہ تو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. کام یہی کیا چوتھے امام سرکار نے، کام یہی کیا چھٹے امام سرکار نے، کام یہی کیا آٹھویں امام سرکار نے. علم کو آگے بڑھایا اور حسین بن علی کے ساتھ کنیکٹ کیا. کچھ بھی کرو تمہاری زندگی میں حسین بن علی کا غم ہونا چاہیے، اس کو مت نکالنا. یہ تمہاری زندگی سے کم نہیں ہونا چاہیے.